اب وہ لوگ کہ جنہیں اپنے رب سے ملاقات کی خواہش ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے کہ اس سے کبھی ملاقات ہوگی، تو یہ تو بالکل ایک جیسے راندہ درگاہ آدمی ہوتے ہیں جو قریب آ ہی نہیں سکتا، گویا اس نے اپنے لیے پھٹکار ویسے خود ہی قبول کر لی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں آگے سے اکڑ کے کہتے ہیں، بڑے گستاخانہ انداز میں کہتے ہیں، ایت بقرآن غیر ھذا، اے نبی کوئی اور قرآن لے آئیے، او بدل ہو یا اسے تبدیل کر دیجئے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو مطالبہ آ رہا ہے، اب آپ کو یہ مطالبہ جو ہے ان صورتوں میں مختلف انداز میں پرویا ہوا ملے گا، اور یہ ہے وہ آخری 4 سالوں میں جو سب سے زیادہ جس پر فوکس کر رہے تھے وہاں کے کچھ جہاندیدہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بیچ بچا کرانے والے، 2 آدمی ہیں وہ لڑ پڑے ہیں، کچھ بیچ میں آتے ہیں، کچھ اس سے کہتے ہیں تم ذرا تھوڑا ٹھنڈے ہو، ان والوں سے بھی کہتے ہیں آپ بھی کچھ مان لو، اسے کہتے ہیں کمپرومائز کرانا۔ تو کمپرومائز میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، کچھ اسے چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اب یہ جوڑ جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جوڑنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ حضور چھوڑیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، انہوں نے کہا سارے بت توڑ دو تو سارے توڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ تو 5-10 تو رہنے دیجئے نا، چلیں باقی توڑ دیتے ہیں، وہ بڑے 4 تو رہنے دیجئے، کچھ ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور کچھ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ چلے آپ بھی جو نا چلے 3 نمازیں تو پڑھ لو نا، اگر 5 نہیں بھی پڑھ سکتے، اور کچھ کبھی کبھی کلمہ بھی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخر تلبیہ بھی تو پڑھتے ہو نا، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تو چلے تملکہ بھی رکھو تو وما ولک کو کاٹ دو، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں میل ملاپ کے، کچھ ادھر کینچی چلاتے ہیں، کچھ ادھر کینچی چلاتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے قرآن۔ حضور کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، اوحی الی جو میرے اوپر اتارا گیا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو اب انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، اے نبی آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے کہیے کوئی دوسرا قرآن بھیجے، یہ قرآن تو بہت سخت ہے، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، یہ تو اس کے اندر بڑی سختی ہے، ریجڈ ہے قرآن، تو اللہ سے کہیے اور قرآن دے، ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لائیے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو او بدل ہو، اسے تبدیل کر دیجئے۔ ہمارے ہاں آج کچھ مفکرین ہیں نا جو ایسے کہتے ہیں اجتہاد، اور اجتہاد کا وہ مطلب کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے خلاف اجتہاد، گویا اس کو تبدیل کر لیں گے۔ قرآن نے اگر ایک حکم دیا ہوا ہے تو اس حکم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ مسلمان سارے مجتمع ہو کے چل سکتے ہیں، تو نوٹ کیجئے مسلمان سارے مل کے بھی تو اپنے نبی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، اور نبی کیا کہتے ہیں جب یہ مطالبہ آیا کہ قرآن کو تبدیل کر دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مجھے تفویض نہیں ہوا ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنی مرضی سے، یہ مرضی والا دین نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ میں کوئی اپنی مرضی پہ تھوڑی چلتا ہوں، یہ حکم مجھے اوپر سے آیا ہے اور اس کو میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا اگر میں نے اپنے رب کی خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی، تو میں تو خود اس کا تابع دار ہوں اور اس کا تابع فرمان ہوں۔